الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس رسالہ قشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، اپنا قرب محبت اور لقاء نصیب فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ بھوک کے بارے میں صوفیاء کرام کے اقوال۔ کہا گیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 دنوں میں سے صرف ایک دن کھانا کھاتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جب تک عید کا چاند نہ دیکھتے کھانا نہ کھاتے، اور ہر رات خالص پانی سے روزہ افطار کرتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا تے بہت موٹا تازہ جوان تھا، تے بخار چڑھ گیا تھا۔ تے ایک دن مسجد میں آ رہا تھا تے اتنا بڑا سوٹا ڈنڈا نہیں، یہ بازو یہ چارپائی کا، وہ پکڑ کے آ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا جو ہے وہ منیجر صاحب جو ہیں کیا ہوا جائے؟ کہتا یار کل سے جو ہے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے تو نہیں ڈال ہوئے۔ ایک دن نہیں کھایا تھا، اتنا بڑا ڈنڈ کے سہارے آ رہا تھا۔ دیکھیں یہ پورا مہینہ نہیں کھاتے تھے، پورا مہینہ نہیں کھاتے تھے۔ یہ روحانی تھا۔ انسانی باڈی دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے جسد۔ جسد یہ وجود، اس کے اندر روح ہے، سمجھ میں بات آ گئی؟ تو روح کی جو غذا ہے وہ ہے عبادت، اور جو جسد کی غذا ہے وہ ہے کھانا پینا، فروٹ ہے، روٹی ہے، میوہ ہے، کوئی بھی چیز جو ہے بندہ کھا لیتا ہے تو یہ جو ہے اس کی غذا ہے۔ تو جو بندہ روح کو غذا دیتا ہے، روح کو، تو اس کے جسم کو نہ قبر میں جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو ہے کیڑے کھائیں گے، نہ خراب ہوگا، نہ اس دنیا میں وہ کمزور ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اور جو بندہ روح کو غذا نہیں دیتا ہے، جسد کو غذا دیتا ہے، تو روح تو تڑپ تڑپ کے مر گیا، تو جسد بھی نہ کھا رہی ہے، کسی کام کا نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ اولیاء روح کو غذا، اور یہ ان کی کرامات میں سے ہے۔ روح کو جب آپ غذا دیں گے تو پھر جو جسد والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روح کی غذا والا 25 سال تک کھڑا ہے اور تکتا نہیں۔ داتا صاحب نے نہیں لکھا ادیب کا مندوزی، کہ روح کی غذا والا جنگل بیابان میں گھاس کھاتا ہے اور تر و تازہ ہوتا ہے، کہ روح کی غذا والا علی شیر خدا سوکھی روٹی کھائے، خیبر کے قلعے فتح کرے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تو روح کی غذا جو ہے وہ جو روح کو طاقت دے، تو روح کی غذا جو ہے یہ صوفی برکت صاحب یہاں بیٹے بیٹے لندغچے ادھر لندن سے جو ہے وہ پیالہ جو ہے اٹھا کے لائے پلک جھپکنے میں۔ روح کی غذا والا بشر حافی ایک قدم یہاں رکھے، دوسرا قدم موصل میں رکھے، ایک بغداد میں رکھے، ایک موصل میں رکھے، کتنا لمبا فاصلہ۔ یہ روح کو جو غذا دیتے ہیں تو وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ عبادت والے، بلکہ وہ کھانا پینا اس کا محتاج ہے، یہ کھانے پینے کا نہیں محتاج، یہ کھانے پینے کا نہیں محتاج، وہ ایسی ہوتا ہے۔ 3 دن کا پیاسا امام حسین میدان کربلا میں جہاں علی اکبر آیا تو کیسے بندوں کو جو ہے جیسے گندم کاٹ رہا تھا ایسے جو ہے وہ گراتا تھا، ورنہ 3 دن کا پیاسا بیچارہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، تلوار تو دور کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے طاقت، یہ روح کی طاقت ہے، تو روح کی جب طاقت ہے تو پورے ایک سوچنے والی بات ہے، پورا مہینہ روزہ رکھے، کچھ کھائے نہ، صرف پانی پہ گزارا کرے۔ یہ تو ان اولیاء کے وہ سالوں عمر بھر میں جو ہے یہ تو میں کر کے دکھا سکتا ہوں، میں کر کے دکھاتا ہوں، ایک گناہگار بندہ، تو وہ اتنے اعلیٰ مقام والے جب انسان جو ہے روح کو طاقت، روح کو غذا دیتا ہے تو یہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا، کھانے پینے کا محتاج نہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر بھوک بازار میں فروخت ہوتی تو آخرت کے متلاشی لوگوں کے لیے مناسب نہ ہوتا کہ بازار میں داخل ہونے کے بعد کوئی اور چیز کو خریدتے۔ اگر بھوک جو ہے کوئی چیز ہے جو بیچی جاتی تو آخرت کے جو متلاشی ہیں اس نے یہی بھوک خریدنا تھا اور کوئی چیز نہ خریدتے، کہ اس میں ان کو سکون ہے، معرفت ہے، مقام ہے، سارا کچھ اسی سے ملتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے جب دنیا کو پیدا کیا تو سیر ہو کر کھانے میں گناہ اور جہالت کو رکھا، اور بھوک میں علم اور حکمت کو رکھا۔ بھوکا بندہ عالم ہو گیا۔ یار اب ہمارے جتنے بھی فقہا گزرے، محدثین گزرے، میں پرسوں بھی بتایا نہیں تھا کہ امام بخاری 7 بادام کھاتے تھے،
7 بادام. کتنا بخاری لکھا, لاکھوں حدیثیں ان کو یاد. امام مسلم جو ہے چند کھجوروں پر گزارا. ہمارے اصحاب دیکھے, ہمارے جو ہیں اہل بیت دیکھے, تو انہوں نے یہ علم جو ہے بھوک میں ہے. کتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے, وہاں انگریزوں میں ہیں یا مسلمانوں میں, ان کے آپ تاریخ پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, وہ غریب باپ کے بیٹے ہوں گے, اور ایسے غریب باپ کے کہ بیچاروں کے گھر میں جو ہے شمع تک نہیں ہوتا تھا کہ اس کے روشنی میں وہ کتاب پڑھیں. اتنی جو ہیں غربت کے جو, اور مطلب غربت میں انہوں نے علم حاصل کیا. اور جو ہے, اور یاد رکھو جس کا باپ چودھری ہوگا, امیر ہوگا, اس کے بچے ان پڑھ ہوں گے, کبھی بھی وہ علم حاصل نہیں کرتے. وہ عیاشیاں کرتے ہیں, وہ مطلب یہ ان کو جو ہے علم سے کیا, رجا ہوا بندہ علم کہاں حاصل کرتا ہے, بھوکھا بندہ جو ہے اس کے ذہن جو ہے تیز ہوتا ہے. یہ یاد رکھو, جتنے سائنسدان گزرے, جتنے بھی جو ہے, تو اس پہ جو ہے پڑھ لو جو ہے تاریخ اس کی. ہاں, اس کے ماں باپ یا باپ مر گیا ہوتا ہے, ماں نے اس کو پالا مزدوری کر کے اس کے لیے. اور جتنے بھی جو ہے, امام ابو یوسف کا واقعہ میں نے کہ ہاں بیچاری ماں امام ابو حنیفہ سے لڑنے لگی کہ تو میرے بیٹے کو ادھر بٹھایا, جو ہے ہم گھر میں بھوک سے مر رہے ہیں, یہ کہ میرا جو ہے یہ بیٹا ہے کہ کسی جگہ مزدوری کر کے آ جائے. تو امام ابو حنیفہ نے خود جو ہے اپنی مزدوری میں خود مزدوری کرتا, خود کام کرتا, کہ اپنے گھر کا خرچہ بھی نکالتا, تو امام ابو یوسف کا نکالتا. کہتا میں نے اس کو پڑھانا ہے, کیونکہ اس کی قابلیت امام ابو حنیفہ نے دیکھی. پھر ماں نے پوچھا انہیں پڑھ کے کرنا کیا ہے, کیا سیکھتا ہے, جو ہے اس میں ہے کیا. ماں نہ پڑھتی اس کو جو علم کا. انہوں نے کہا یہ بادام کے تیل میں فالودہ بنانا چاہتا ہے, وہ سیکھ رہا ہے. بادام کے تیل میں فالودہ بنانا جو ہے یہ سیکھنا چاہتا ہے. وہ ماں نے کہا یار چنگا جو ہے بادام کے تیلوں میں جائیے. پھر جب ہارون رشید بادشاہ نے اس کو قاضی القضاء کا عہدہ دے دیا, کہ ہارون رشید بادشاہ کے لیے بادام کے تیل میں فالودہ کسی نے بھیجا, کسی گورنر نے بھیجا ہوگا یا باہر ملک سے آیا ہوا ہوگا. پھر آپ نے کہا یار قاضی القضاء امام ابو یوسف کو دے دو. تو امام ابو یوسف کے سامنے جب رکھا تو آپ مسکرانے لگے, کہتے کاش میری ماں اور میرا استاد زندہ ہوتے تو آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ دیکھے بادام کے تیل والا فالودہ آج میں پی رہا ہوں. یہ علم کی بدولت ہے, علم کی بدولت ہے. تو یہ مطلب یہ کہ بھوک میں علم ہے اور حکمت ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھوک مریدوں کے لیے ریاضت, توبہ کرنے والوں کے لیے تجربہ, اور زاہدوں کے لیے سیاست, اور عارفین کے لیے کرامت اور بزرگی ہے. مریدوں کے لیے ریاضت ہے, ہاں مریدوں کے لیے بھوک ریاضت ہے, اور توبہ کرنے والوں کے لیے تجربہ ہیں. جب بھوکا ہوگا پھر جو ہے یہ تجربہ ہو جاتا ہے ہیں کہ یار میں توبہ کروں, جو ہے ایسے جو ہے قیامت کے دن میں ایسے جو ہے مشکلات, گناہ کریں گا تیری عزت بند ہو جائے گا. سمجھ میں بات ہے کہ یہ تجربہ ہے, ہاں تجربہ. اور زاہدوں کے لیے سیاست ہے, ہاں زاہد جو ہیں اس میں بہت کچھ دانائی سیکھ لیتے ہیں. اور عارفین کے لیے خدا کے جو قرب میں پہنچے ان کے لیے یہ کرامت ہے اور بزرگی ہے. حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ ایک شخص کے پاس آئے تو ان کو روتے ہوئے دیکھا, پوچھا کیوں رو رہے ہو, کہا میں بھوک سے ہوں. انہوں نے فرمایا آپ جیسا آدمی بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. جواب دیا خاموش رہیں, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے بھوکا رکھنے میں اللہ عز و جل کی مرضی یہ ہے کہ میں روؤں. انہوں نے کہا کہ تو جو ہے بھوک سے جو ہے, کہتا اللہ عز و جل کی مرضی یہ ہے بھوک میں کہ میں اس کے سامنے روؤں. میں بھوک سے جو ہے مطلب یہ کہ اللہ عز و جل کی مرضی ہے. ہاں میں اس بات پہ جو ہے وہ راضی تھا. بھوک سے رونا اللہ کو پسند ہے. یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے بھوک سے تو پھر جو ہے یہ رونے کا جو ہے, انہوں نے کہا جو ہے یہ رونا بھی اللہ کو پسند ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, میں روتا ہوں تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہ میں جو ہے بھوک سے جو ہے. تو دیکھیں وہ ہمارے نہیں بلا کل انشاءاللہ جو ہے بتایا کریں گے, سوال کر سکتے ہیں.